پینو اور اقبال کی محبت کی ابتدا کا تو ان دونوں کو معلوم نہیں کہ کب ہوئی، لیکن شادی کے بندھن نے گویا اس محبت کو زبان دے دی تھی۔ یہ وہی پینو تھی جو اس کو دیکھتے ہی شرم سے چھپ جاتی تھی، اب اس سے ڈھیروں ساری دل کی باتیں کرتی تھی۔ ایک دن دونوں مل کر گھاس کاٹتے کاٹتے تھک کر پگڈنڈی پر بیٹھ گئے تھے، تو پینو نے اپنے دوپٹے سے اقبال کا پسینہ سکھایا۔ اقبال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پینو نے شرما کر پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ اقبال نے دراتی کو زمین پر رکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ پینو جو اب تک پگڈنڈی پر لگی گھاس سے کھیل رہی تھی، خوب کہکا لگا کے ہنسی اور پھر ہنستی ہی رہی۔ اقبال اس کی ہنسی کی آواز سے خوش تھا، لیکن مصنوعی خفگی سے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے جھوٹ کہا کیا؟ نہیں پینو جھٹ سے بولی، اصل میں شادی سے پہلے جب تم میرے خواب میں آتے تھے تو اگلے دن میں نیچے منہ کر کے گھومتی تھی۔ اقبال نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ ایسا کس لیے؟ میں ڈرتی تھی کہ کوئی میری آنکھوں میں آپ کی تصویر نہ دیکھ لے اور کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ میرے خواب میں آئے تھے۔ اس بار ہنسنے کی باری اقبال کی تھی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ پینو نے پاؤں زمین پر پٹکے، بالی تم بہت برے ہو، اور کاٹی ہوئی گھاس جو ذرا فاصلے پر پڑی تھی پینو نے اقبال پر ڈالنا شروع کر دی۔ اقبال کہاں چوکنے والا تھا، اس نے بھی پینو پر ڈالنا شروع کر دی۔ دونوں خوب ہنسے اور خالی کپڑے پر پھر سے گھاس ڈالنا شروع کر دی۔ چاچی باہر شور کیسا ہے؟ اچانک شور پر پینو نے آٹا گوندتی ساس سے کہا، جو خود بھی حیران تھی۔ اب شور بڑھ رہا تھا۔ اچانک نذیرہ، امیرہ اور ان کی ماں بھاگتی ہانپتی کانپتی ان کے گھر میں داخل ہوئی اور فریاد کرنے لگی، اللہ کا واسطہ میری بیٹیوں کو چھپا لو، ان کے بھائی نے ساتھ والے گاؤں کے آدمی کا قتل کر دیا ہے اور اب میری بیٹیوں میں سے کسی کو قربان کرے گا۔ یہ کہانی کوئی نئی نہیں تھی، پینو اور اس کی چچی کے لیے یہ تو اس گاؤں کی ریتی تھی۔ یہاں کے آدمی قتل کرنے میں بہادری سمجھتے تھے اور اس قتل کی سزا سے بچنے کے لیے اپنی بہنوں، بیویوں، بہوؤں اور ماؤں کو قتل کر دیتے۔ ان سے ان کے دو مقاصد حاصل ہوتے تھے، دشمن بھی مارا جاتا جس پر ان کی بہادری کا ٹائٹل مل جاتا، اور گھر کی کسی عورت کو مارنے پر سزا سے بچنے کے علاوہ عزت دار غیرت مند ہونے پر پگ بھی مل جاتی۔ ویسے بھی عورت کی حیثیت ہی کیا تھی، ان کی نظر میں پاؤں کی جوتی، غلام، حقیر اور کمزور، اور پھر چھوٹی موٹی مار کٹائی سے کہاں ان کی طاقت کا پتہ چلتا تھا۔ ایک آدھ قتل کر کے ہی تو مرد کی مردانگی کا روپ آتا ہے۔ شوہر اور قریب آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ پینو اور اس کی چاچی کچھ کرنے کا سوچتی، امیرہ، نذیرہ کے بھائی اور باپ اندر آ گئے۔ ان کے ساتھ پینو کا سسر اور جیٹھ بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ نذیرہ اور امیرہ کمروں کی طرف بھاگی، لیکن ان کا بھائی جو تازہ قتل کر کے آیا تھا، جس کی آنکھوں سے ایک وحشی پن جھلک رہا تھا اور ایک قتل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو رہا تھا، ان کے پیچھے شکاری کتے کی طرح جھپٹا۔ امیرہ کی قسمت خراب تھی، وہ پہلے پکڑائی میں آ گئی، اور اس کے بھائی کو تو اس وقت قربانی کے لیے ایک ہی چاہیے تھی۔ امیرہ نے بھائی کی منت سماجت کی، اپنا دوپٹہ اس کے پاؤں میں ڈالا، واسطے دیے۔ وہ کہتی رہی، بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے نہیں مرنا۔ اس کی چیخوں کی آواز آسمان ہلا رہی تھی، لیکن اس کا بھائی اسے گھسیٹا جا رہا تھا۔ امیرہ کی ماں دوائیاں دے رہی تھی، چھاتی پیٹ رہی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنے دودھ کا واسطہ دے رہی تھی کہ بہن کو چھوڑ دو، بے گناہ کو مت مارو۔ مغرب کی اذان کی آواز آئی تو بولی، دیکھو میرے بیٹے، تم کو اس اذان کی قسم کا واسطہ دیتی ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ارے یہ تو سب سے چھوٹی ہے، تمہاری لاڈلی ہے، تم سے کتنا پیار کرتی ہے، تمہارا راستہ دیکھتی ہے، تمہارے لیے اللہ سائیں سے دعا مانگتی ہے، ابھی سے تمہاری شادی کے گیت گاتی ہے، اسے چھوڑ دو، بکواس بند کرو۔ اپنی امیرہ کے باپ کی جو اب تک خاموش کھڑا تھا زور سے بولا، قتل کر کے آیا ہے ساتھ والے گاؤں کے آدمی کو، اگر بہن کو گالی کر کے نہیں مارے گا
تو اس کو سزا ہوگی اور مقتول کا بدلہ لینے آ جائیں گے، اور پھر بہنیں بھائیوں پر قربان ہونے کے لیے ہی تو ہوتی ہیں۔ جلدی کر پتر، اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے، چلو پکڑو امیرہ کو۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اشارہ کیا جو کہ اب تک خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تیزی سے لپکے اور امیرہ کی آوازیں، اماں مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، اماں مجھے درد ہوگا، ابا سائیں ادا سائیں کو بولو مجھے چھوڑ دیں، آپ کی تو میں لاڈلی گڈی ہوں۔ امیرہ کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں مجبور ہوں، اور بیٹوں کی طرف اشارہ کیا، دیر مت کرو۔ پینو اور اس کی ساس جو شروع سے رو رہی تھی اور اسے بچانے کے لیے آگے آ رہی تھی، وہ بھی واسطے دینے لگی، چاچا اللہ کا واسطہ ظلم مت کرو، خدا کے قہر سے ڈرو۔ لیکن اس وقت کوئی بھی فریاد، کوئی بھی واسطہ، کوئی بھی آنسو امیرہ کے باپ کے فیصلے کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کو اپنی بیٹی کی قربانی میں ہی اپنے بیٹے کی زندگی نظر آ رہی تھی، اور بیٹی بچا کر وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ آخرکار نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ امیرہ کی ماں ان کے پیچھے باہر کے دروازے تک بھاگی، لیکن اس کے شوہر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور بیٹوں کو باہر سے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ امیرہ کی چیخوں کی آوازیں اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ دور ہوتی چلی گئیں۔ اس کا دوپٹہ کچے صحن کے بیچ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے دوپٹے کو اٹھا کر گلے لگایا۔ آج امیرہ کی گڑیا کی شادی تھی اور اس نے اپنی ماں سے خاص یہ سوٹ سلوایا تھا اور دوپٹے پر گوٹا اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اس نے دوپٹے پر گوٹا لگا کر ماں سے کہا، دیکھو اماں، میں نے اچھا گوٹا لگایا ہے نا؟ بڑے بھائی کی دلہن کے کپڑوں پر بھی میں ہی گوٹا لگاؤں گی۔ اماں کتنا مزہ آئے گا، میں ادا کو خود مہندی لگاؤں گی۔ امیرہ کی ماں غم سے نڈھال تھی۔ پینو اور اس کی ساس اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی اور خود بھی زارو قطار رو رہی تھی۔ بھلا کیسے اسے دلاسا دیتی۔ ادی اٹھو، پانی پی لو، ہم عورتوں کی تو قسمت ہی خراب ہے۔ اللہ صحیح نے ہمیں پیدا ہی قربان ہونے کے لیے کیا ہے، اسی لیے تو درباروں پہ جا کر بیٹی پیدا نہ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی بادشاہ ہے، اماں ہوا کی سزا ہم سے لے رہا ہے۔ کیا ہوتا ہم عورتوں کو بلی، کتا یا کوئی اور جانور بنا دیتا؟ ارے اس عورت بننے سے تو وہ بہتر تھا۔ چچی اپنے غم میں بولی چلی جا رہی تھی اور امیرہ کی ماں اس کے گلے لگ کر بین کر رہی تھی۔ ارے میری امیرہ کی گڑیا کی شادی تھی آج، میری بیٹی کتنی خوش تھی، مہندی لگائی اس نے اپنے ہاتھوں پر، ہائے میری بچی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہائے نظر لگ گئی میری بچی کو میری، اور ابا تو نے پیدا کیوں کیا اگر میری گود میرے ہی بچے کے ہاتھوں جاڑنی تھی تو۔ بین کرتے کرتے چاچی رحمت بے ہوش ہو گئی۔